بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، محترم بزرگوں، دوستوں، آج جو واردات ادھر ادھر ہو رہی ہیں، چاروں طرف جنگ، دنگے، فساد، خون خرابہ، یہ سب ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے، ایک پکار ہے، ایک سوال ہے جو ہر دل سے نکل رہا ہے۔ یا اللہ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے کہیں اپنا راستہ کھو دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کی یاد کو چھوڑ دیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ہر امت پر آزمائشیں آئی ہیں، ہر نبی کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امتحان کا مقصد سزا نہیں ہوتا بلکہ صفائی ہے، دلوں کی، نیتوں کی اور اس رشتے کی جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، نماز کو جلدی کا بوجھ بنا لیا، رشتوں میں سچائی کی جگہ نفع نقصان لے آیا، اور جب یہ سب ہوتا ہے تو پھر زمین سے برکت اٹھ جاتی ہے، دلوں سے سکون چلا جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف افراتفری، جنگ، فساد اور بے بسی۔ قرآن میں آتا ہے، جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ سے دوری ہی ہماری پریشانی کی جڑ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا۔ نماز، توبہ، زکوٰۃ، سچے رشتے اور دل سے قرآن کا ساتھ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ جب دنیا کے الگ الگ حصوں میں پریشان مسلمان دکھتے ہیں تو یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں، یہ ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اٹھو اور جاگو اور اپنے عمل کا جائزہ لو۔ کیا ہم نے کسی بھوکے کا پیٹ بھرا؟ کیا ہم نے کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا؟ کیا ہم نے کبھی نماز میں آنکھوں سے آنسو گرائے؟ اے میرے بھائی، میری بہن، تمہارے پاس جو وقت ہے، جو امانت ہے، اسے صرف سوشل میڈیا پر مت گنواؤ۔ اس وقت کو اپنے علم، اپنے کردار اور اپنے دین کی تعمیر میں لگاؤ۔ کل تم سے تمہارے وقت کا حساب لیا جائے گا۔ کیا جواب دو گے اس رب کو جس نے تمہیں عقل، طاقت اور زبان دی؟ اگر ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ 5 کام شروع کر دینے ہوں گے۔ نمبر 1، روزانہ کچھ وقت قرآن کو سمجھنے میں لگاؤ۔ نمبر 2، نماز کو اپنی پہچان بناؤ۔ نمبر 3، معاف کرنا سیکھو۔ نمبر 4، غریبوں، مجبوروں کی مدد کرو۔ نمبر 5، ہر روز خود سے پوچھو کہ آج میں نے اللہ کو راضی کیا۔ غم نہ کرو، مایوس نہ ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ مایوسی کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ہمارا رب رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو، حالات بدلتے ہیں جب دل بدلتے ہیں، اور دل تب بدلتے ہیں جب آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ چلو پھر سے اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں، قرآن کو دوست بناتے ہیں اور امت کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ رحمت اسی راہ پر ملتی ہے جو اللہ کی طرف جاتی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھے آج کی کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا، جو آج کے دور میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کس راستے پر چلنا چاہیے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ویڈیو آپ اپنے تک خود سیمت نہ رکھیں، پلیز اپنے یار، دوست اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دیں، تاکہ نہ جانے ان کے دل میں کون سی بات پڑ جائے اور وہ دین کا کام کر جائیں، جس کا ثواب ہم لوگوں کو قیامت تک ملتا رہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو دین سے ریلیٹڈ آپ کو ملتی رہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔